السلام علیکم جی۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں 3 لڑکوں نے 5-5 لاکھ دے کر تو لڑکیاں لے کر آئے، مطلب شادی کر کے لے آئے۔ شادی کیا تھی؟ 5 لاکھ روپیہ ایک لڑکی کا دیا، تقریباً 15 لاکھ روپیہ دیا اور 3 لڑکیاں شادی کر کے لے آئے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں تو پورے محلے میں بڑی خوشی منائی گئی، ان کے گھر والوں کی طرف سے بڑی خوشی منائی گئی اور پورے محلے نے تعریف کی، کیونکہ وہ لڑکیاں جو تھیں تو وہ زیادہ کہا جا رہا ہے کہ پٹھانی تھیں، اور پٹھانی آپ کو پتا کہ ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہیں، تو پٹھان خاندان کی طرف سے تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہوگی کہ پٹھان لوگ یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن آج کل ایسے لوگ بھی ان کا نام لے کر تو لڑکیوں کو سیل کرتے ہیں یا ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ 5 لاکھ ایک لڑکی کا دیا تو 15 لاکھ روپیہ لے کر تو 3 لڑکیاں خرید کر لے آئے تھے، لیکن چند ہی ہفتے گزرنے کے بعد وہ سامان اور پیسے لے کر غائب ہو گئیں اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-3 ماہ پہلے، ہری پور سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی یہاں پر ہی راولپنڈی میں، اور وہ زیور اور تقریباً 25 لاکھ روپیہ اس غریب کا اس نے اپنی زمین بیچ کر تو اس لڑکی سے شادی کی تھی۔ لیکن اتنے کوئی بے رحم لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار ایک غریب بندے کے ساتھ ہم کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اور 25 لاکھ اس کا لے کر تو وہ فرار ہو گئی اور ان کا اتا پتہ نہیں چل سکا۔ اور جب کمپلین کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن میں گئے تو پولیس اسٹیشن میں سب پہلے سے اس کی 4-5 کمپلینیں ایک تھانے میں موجود تھیں، مطلب کہ راولپنڈی میں کوئی تھانہ ایسا موجود نہیں ہے جس تھانے میں اس کے خلاف کمپلین نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ پولیس بھی ساتھ ملی ہوتی ہے اس لیے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کدھر گئے۔ ایسے ہزاروں اسکیم ہو چکے ہیں، لوگوں نے اپنے زیور دے دیے، لوگوں نے پیسے پتہ نہیں کیا کیا لوٹ کے لے جائے۔ کئی دفعہ سوشل میڈیا پر ایسی سٹوریز بھی آئی، کافی وائرل بھی ہوتی ہیں، ہر بندے تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ ان اسکیمروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور کیوں ان اسکیمروں کے سکنجے میں آ جاتے ہیں۔ جس بندے نے بھی دیے 5 لاکھ ایک کافی بڑی رقم ہوتی ہے، اور اگر آپ 5 لاکھ اپنے ہی کسی خاندان کو دے دیتے یا اپنے ہی اوس پڑوس میں کرتے تو شاید آپ کو اچھی لڑکی مل جاتی ہے اور ٹرسٹڈ لڑکی بھی مل جاتی کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ شادی ہمارے ہاں، کیونکہ میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی کہا گیا کہ ایونٹ کے طور پہ بنائی جاتی ہے، اور ہم لوگ شادی کو بہت مشکل بناتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو آسان کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ماں باپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ گزارش ہے کہ اپنے بیوی، اپنے جو بچے ہیں، بچیاں بچے، ان کے بارے میں ضرور سوچا کریں جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، تعلیم حاصل کر لے، نرس بن جائے، کوئی بھی عہدہ حاصل کر لے، بینک میں جاب کر لے، کوئی بھی عہدہ حاصل کر لے۔ اسی طرح یہ بھی سوچا کریں کہ یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، سب سے پہلے میں نے اس کی شادی کروانی ہے۔ نہ ہی تعلیم ضروری ہے، نہ ہی ہنر ضروری ہے، کوئی دنیا کی چیز اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ضروری شادی ہے۔ جیسے آپ کو کھانا پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ملے گا تو وہ، اگر حلال نہیں ملے گا تو حرام سے کھائے گا، حرام نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح سے شادی بھی ضروری ہے، اگر حلال نہیں ملتا تو حرام کی طرف جائے گا، حرام نہیں ملے گا تو پھر جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہمارے ہاں بے حیائی اور زنا خوری، سود خوری، قتل غارت، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں لوگ۔ تو اس لیے پلیز خدا را ایسے اسکیمروں کے ہاتھ بھی نہ لوٹیں، اور اپنی اولاد کو جیسے آپ اور سب چیزیں ضرورت کے موقع پر دیتے ہیں تو اسی طرح سے شادی بھی ان کے ضرورت کے موقع پر دیں۔ جیسے ہی آپ کا بیٹی بیٹا جوان ہو جائے تو سب سے پہلے کام ان کی شادی کا کروائیں، نہ کہ ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل دلوائیں۔ وہ جب زیادہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، پھر ان کو شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انہوں نے رنگ رلیاں بہت بنا چکی ہوں گی، اس کے بعد اس کو شادی نہیں کروائیں۔ یہ کروائیں یا نہ کروائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جب بھوک لگتی ہے تو بندے کو کھانا اسی ٹائم دینا چاہیے، تو اس لیے جب شادی کی عمر ہو جائے تو اسی ٹائم اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔